24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ بنا تھا، اور اس کو بنانے کا جو بیسک مقصد تھا، بنیادی مقصد تھا، وہ دنیا میں امن قائم کرنا تھا۔ لیکن آج یہ دیکھیں کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے، جو 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اپنی اصل شیپ کے اندر موجود ہے، وہ اس قرآن پاک کی سویڈن کی حکومت خود جو ہے وہ بے حرمتی کرواتی ہے، خود جو ہے اپنی نگرانی کے اندر قرآن پاک کو جو ہے وہ نذر آتش کیا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اب وہ اقوام متحدہ کہاں ہے جس کا کام ہی امن قائم کرنا تھا؟ یہ تو دنیا کے سارے مسلمانوں کو، سارے ملکوں کو آپس میں لڑانے والی بات ہے، امن کو تباہ کرنے کی بات ہے، امن کو خراب کرنے کی بات ہے۔ اب وہ اقوام متحدہ کہاں دھنیا پی کے سو گئی ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ مسلمان جو ہیں تمام مذاہب کا جو ہے وہ احترام کرتے ہیں، یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، تمام کا جو احترام کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا بھی احترام کیا جانا چاہیے۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن پاک کو نذر آتش کرتے ہیں۔ کیا یہ دنیا میں فساد برپا کروانا چاہتے ہیں؟ تمام ملکوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں؟ دنیا کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ جو یہ وقتاً بے وقتاً یہ کام کرتے رہتے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے اس پہ خاموش تماشائی جو ہے وہ بنی رہتی ہے۔ کسی بھی مذہب کو دیکھ لیں، عیسائیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دے، سزائے موت ہے اس کی۔ یہ جو ہندو ہیں، آپ ان کے بھگوان کے بارے میں کوئی جملہ بول دیں، اس کی انہوں نے سزائے موت رکھی ہوئی ہے، اور جس کا منہ چاہتا ہے وہ منہ اٹھا کے اسلام کی، قرآن پاک کی جو ہے وہ بے حرمتی کرنے لگ جاتا ہے۔ اس بارے میں جو ہے وہ سوچنا چاہیے، اور اقوام متحدہ کو جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ ورنہ آج میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ تیسری عالمی جنگ ہوگی، تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ دنیا کے اندر برپا ہو سکتی ہے اگر اس مذہبی انتہا پسندی کو جو ہے وہ نہ روکا گیا۔ اسلام جو ہے دنیا میں تیزی سے پھیلتا ہوا دین ہے، تیزی سے پھیل رہا ہے اسلام دنیا کے اندر، اور یہی بات ان لوگوں کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی۔ کبھی ڈنمارک، کبھی سویڈن، کبھی فرانس۔ خدا رے ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں۔ اور میں امت مسلمہ سے بھی کہتا ہوں کہ وہ جو 60 اسلامی ملکوں کی فوج کا اتحاد ہے وہ کہاں پہ ہے؟ کوئی بیان اس کا سنائی نہیں دے رہا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ یار آپ کا ہمیں اچار ڈالنا ہے؟ اگر قرآن پاک ہی محفوظ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایسے ہی جملے بولتے رہیں گے تو آپ کا ہم کیا کریں گے؟ اس سے بڑی جو ہے وہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم ساری دنیا کو آگ لگ جائے، ساری دنیا جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر بن جائے، یہ چھوٹی بات ہے، لیکن قرآن پاک کی بے حرمتی بڑی بات ہے۔ اس کے بارے میں ہر ایک کو آواز اٹھانی چاہیے اور اپنا جو ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے۔ آج نماز جمعہ کے بعد تمام مسلمان جو ہیں اس پہ اپنا بھرپور جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور میں امت مسلمہ سے کہتا ہوں کہ سویڈن، ڈنمارک، فرانس جو بھی بے حرمتی کرتا ہے قرآن پاک کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، فی الفور اس کے سفیر کو باہر نکالیں اور اس سے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو ختم کر دیں۔